اللہ نے امت حضور نو قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امہ کہ امت مصطفیٰ تمام امتاں دی سردار ہے کہ تسی سب تو بہترین امت ہو۔ اس جگہ دے ایک بات نوٹ فرما لیجئے کہ اے جو اسی بہترین امتاں کیا اس دی وجہ ساڑھے اچھے اعمال نے یا نسبت مصطفیٰ ہے؟ چیز ہے کہ کیا اس دی وجہ ساڑھے عملان دی زیادتی ہے یا نسبت مصطفیٰ دا اثر ہے؟ تو جواب ہے نسبت مصطفیٰ دا اثر ہے۔ کوئی امتی جتنا بھی گناہگار ہو جائے، صغیرہ کرے یا کبیرہ کرے، جس وقت تک وہ امت میں شامل ہے اس وقت تک اس دی اے سرداری باقی امتاں ہوتے قائم ہے، عمل تھوڑے ہون یا زیادہ۔ تو اس تو ثابت ہویا کہ جو چیز عملہ نار اچھے عمل نار سہل عمل نار حاصل ہوئے وہ بریاں عملہ نار زائل ہو جاتی۔ جو چیز نسبت نار حاصل ہوئے وہ جنہ چر نسبت قائم روے وہ ختم نہیں ہوندی۔ تو جس طرح امت نو کلمہ شریف پڑھ کے حضور نال امتی ہون دی نسبت حاصل ہے، اس طرح حضور دی آل نو حضور دا خون ہون دی وجہ تو انہاں نال نسبت نسبی حاصل ہے۔ آل رسول دی نسبت نسبی ہے، نسب دی۔ تو جس وقت تک حضور دی آل کوڑوں کفر سرزد نہ ہوئے، اے اہل سنت دا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اگر کفر کرنگے سادات تو تعظیم نہیں کیتی جائے گی، کفر نہ کرن گناہگار بھی ہون تے انہاں دا احترام انہاں دی نسبت مصطفیٰ تو کیتا جائے گا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ۔ اللہ اللہ کہ نسبت دا قائم ہونا۔ اب جو سید عالم با عمل سید العقیدہ ہے، بزرگان بٹھا لو تھے اگے نمی آواز کوئی نہیں ہو، یہ بالو بابے نو کو بندہ پھد گئے، اچھا بابے انہاں دی جگہ آن دے ہو گئے، بابے انہاں جگہ ملیے پھر آن دے ہو گئے، ٹھیک ہے بابا جی معذرت میں نہیں سی پتا بھی تسا ملی سر سوری۔ اگر کوئی سید العقیدہ اور عالم ہے تو اس دی تعظیم بھی ہے اور اس دی اتباع بھی ہے، ان فالو بھی کرنا چاہیے اور او دی تعظیم بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سید عقیدے دا سنی ہے مگر او دے عمل اچھے نہیں تو اس دی اتباع نہیں کیتی جائے گی مگر اس دی تعظیم کیتی جائے گی۔ اور اگر کوئی سید بد عقیدہ ہے، صحابہ دا منکر ہے، مولا علی سرکار یا اہل بیت دے بارے اس دا عقیدہ اچھا نہیں تو نہ اس دی تعظیم ہے نہ اس دی اتباع ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اللہ اپنے برکت عطا فرمائے۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت بلندی عطا کر دی۔ تو آپ سوچو ذرا، جنہ نے حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، جنہ نے حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، اور بھائی جی
انہوں صحابی آندے نے تے جنہ نانے دیاں موڈیاں تے بہ کے کلمہ سیکھیا ہے انہوں حسین تے حسن آندے نے اللہ بھائی صاحب امیجینیشن ہے اگر آپ تصور کرو کہ گود حضور دی وچ حسین بیٹھے ہون حسن بیٹھے ہون تے وہی آندی بھی ہوئے او دے اثرات انہاں ہستیاں تے کتنے زیادہ ہوں گے توجہ ہے آپ کی اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے اے او شہزادے نے حسن تے حسین جڑے جبریل دے کندیاں تے بھی بہ جاندے علیہ السلام جڑے صدیق دے کندیاں تے بھی بہ جاندے تے صدیق دے مرشد محمد پاک دے کندیاں تے بھی بہ جاندے علی پاک دے کندیاں تے بھی بہ جاندے زہرا دی گود وچ بھی بہ جاندے بھائیا اما عائشہ دی گود وچ بھی کھیل لیندے نے دس ہوئے جیڑا بندہ کسے بھائی درویش دی گود وچ بوے نا انہوں آندے نے پروردہ آغوش ولایت کہ بھائی یہ بندہ بڑا کرما والا ہے اس ایک ولی دی جوڑی ہے بچپن گزاریا ہے میں تین حسن تے حسین دی شان کی دساں جنہ یا نبی دی جھوڑی چ وقت گزاریا ہے یا علی دی جھوڑی چ گزاریا ہے یا فاطمہ زہرا دی جھوڑی چ گزاریا بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ حسین کیا ہے فرمایا کنتم خیر امہ سب تو بہترین امت حضور دی امت 70 امتائیں چوں بہترین امت حضور دی امت ہے صدقے جاواں وجہ کی ہے فرمایا تأمرون بالمعروف کہ تسی لوگاں چنگی گل دس دیو تے بری کام تو منع کر دیں کہ اے کام غلط ہے اے جڑا لفظ ہے نا روکنا یہ ترائے درجے نے حضور نے بیان کیتے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ تو اڈے چو کوئی بندہ کسی نو برا کم کر دیا ویکھے تو ہاتھ نہ روک دے اے امت دی بھی شان ہے عالم دین دی بھی شان ہے مومن دی بھی شان ہے کہ جنہوں وہ سمجھے کہ شرعی طور تے کام برا ہے فلیغیر بیدہ وہ اپنے ہاتھ نہ انہوں روک دے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ لیکن اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے دوجے درجے ایمان دیتے آ جائے دوجا درجہ کی ہے زبان نال آکے کہ غلط ہو رہا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ تے جے زبان نال بھی نہیں روک سکدا تے پھر دل وچ برا ضرور سمجھے کہ اے برا کام ہے غلط کام ہے ہن مینوں تسی دسو رل کے تقریر کرنے آ بھئی علی تے حسن تے حسین علیہ السلام اے ناترواں درجائیں جو تواڈے حساب نال کتھے نے جنہاں تقریر سنی ہے وہ دسنا بھئی یہ تواڈے چوں کیڑے درجے تے فائز نے کیڑے تے ساریاں تو اتلے دے کہ اے اس ایمان دے درجے والے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو یہ اس نو ہاتھ نال روک دے یہ اس درجے والے اور جڑا آخری درجہ ہے اس دے بارے حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان یہ سب تو ضعیف ایمان ہے تو حسین ضعیف ایمان والا نہیں میرے مرشد حسن تے علی ضعیف ایمان والے یہ سب تو اعلیٰ درجے والے اگر کوئی غلطی ہوئے گی تو اے اس غلطی نو روکن گے ہن سمجھ آئی حسین یزید دے خلاف کیوں کھڑے ہوئے کیونکہ درجہ پیڑا ہے دوجے مسلمان سارے جڑے آئے وہ دوجے درجے دے سکتے حسین پہلے درجے آئے تو میں ہاتھ نہ روکاں گا کیونکہ دین حسین دا ہے بلکہ اسی تیانے ہیں دین است حسین دین ہے ہی حسین حسین دین ہے دین حسین ہے تو ہون ایک جملہ بول کے پھر اسی اگے نکلیں گے کہ آج ساڑی جڑی مسجد ہے جامعہ مسجد نور یا اور کوئی مسجد اتھے کوئی مولوی صاحب قرآن دی ایک آیت بچو بدلنا چاہن
بدل سکتے؟ شکریہ. اذان نکی کرنا چاہن تے کر سکتے؟ سوچ کے دس لیا جے بھائی. تے اسی ایمان دے کیڑے درجے تے بھائی؟ ساڈے چوں اسی زیادہ لوگ ہاں جڑے آخری درجے تے علی پہلے درجے والے. اے جڑے آخری درجے والے اے نہیں بدلن دیندے تے تہاڈا ذہن مندا ہے ابو بکر نے کچھ بدلیا ہوئے تے علی چپ رہے ہون. جنہاں نے سمجھ آئیے انہاں واسطے ہی گل آئی. جنہاں نے سمجھ آئیے گل انہاں واسطے ہی آئی. علی پاک دے ہوندیاں اذان بڑی نکی ہوئے تے علی ہون دیندے نے؟ قرآن وچوں کوئی آیت کڈے علی کڈن دیندے نے؟ میں مثال دینا بھائی. ساڈے ملک وچ ایک قانون ہے گورنمنٹ بنایا ہے 295 سی 295 سی یہی ہے نا جی. یہ توہین رسالت دی ایک شک ہے. تو گورنمنٹ آکھیا اسی بدلنا ہے تے نکے ایمان والے آکھیا مر جاؤں گے پر اسی بدلن. پائیا آئی رمض جے کسی نے سمجھ آتا ہے. بندے آتے نے صحابہ دین بدل چھڑیا سی حضور تو پیچھے دین بدل چھڑیا سی. اے تسی نری صحابہ دی گل نہ ہو پہ کر دے پھر تسی علی نے کس تھان تے کھڑا کیتا ہے جن دے ہودیاں عرش بدل گئی ہے تے بولے ہی نہیں. سنو ہے بھائی اس گھرانے دی یہ شان ہے کہ اگر یزید بدلنا چاہے یہی کلیم کر دینا بھائی یزید دین بدل رہا تھی تو حسین کھڑے ہو گئے. میں کہ آمنا ہم ایمان لائے ہمیں یہ بات منظور ہے اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. ہمیں یہ بات پسند ہے کہ یزید دین بدلنے لگا تھا مگر حسین کھڑے ہو گئے اور بدلنے نہیں دیا. تو پھر آپ بتاؤ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کون سی اذان ہوتی تھی جس کو علی پسند فرماتے تھے؟ بھائیا ساڈا تے روڑا ہی کوئی نہیں مرضی والی مال لو. توجہ ہے؟ تھوڑا ٹائم دیو میں تمہیں گل سمجھا سکا. بھائیا اے سید نے علی پاک دے ہوندیاں تے حسین پاک کربلا وچ بھی ترے امام نے. امام حسین امام زین العابدین تے امام باقر. مدینے چ بھی ترے امام نے امام علی امام حسن تے امام حسین. جدو یزید بادشاہ بنے ہیں کربلا وچ ترے امام. جدو ابو بکر خلیفہ بنے ہیں ادو مدینے چ ترے امام. او ترے امام یزید کے خلاف کھڑے ہو جان یہ دا مطلب ہے یزید کچھ بدلنا چاہتا ہے سجدہ دے ہوندیاں بدل نہیں سکتا. تے جے تراوے امام ابو بکر دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ لین دے دا مطلب ہے ابو بکر کچھ نہیں بدلیا تاں سید پیچھے کھڑے ہوئے. اللہ برکت دے. تو تسی سارے کو سبق سن لیں دو. آج کل یوٹیوب دا دور ہے تو میں نے چلو کچھ ایسی بھی تھوڑا جا فیس بک والے سمجھا چھڑیے آنج ہو کے لنگنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سنیے دا ایمان ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں. ہم ابو بکر کو ہم راز ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں. جانا سی دیو سنیاں جنہاں دا ایمان اور عقیدہ ہے اور جنہیں اس گل تے کھڑے ہوئے نے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ارے بھائی صاحب مسئلہ سنیے اور یاد فرما لیجئے. کربلا وچ بھی ترے امام نے اور میں صدقے جاواں سیدہ دی عظیمت تو بابا جی خاتم رضوی نہ دینے امیر عظیمت. یہ دا معنی پتہ ہے کہ دین دے مقابلے پہلے درجے تے کھلون والے یعنی جان پیش کر دیں گے مگر اسی رسول اللہ دے دین وچ تبدیلی یہ مطلب ہے
جڑے بندے آندے نا قرآن وچ گڑبڑ ہے انہاں دے دماغ وچ گڑبڑ ہے مین وڈیاں ہاسپٹل دا تو کوئی نہیں پتا جڑا آکھے نا قرآن وچ گڑبڑ ہے ان چٹھے دے چک ضرور لے جانا چاہیے اوتھے نا دماغ وچ ہتھوڑی رکھ کے سٹ مار دے تھوڑا جہا لہو نکل جاتا ہے تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے میں سنیا میں تو پھر گیا نہیں سنیا وہ انج کر دیں تو یہ جڑے آندے نا بھی قرآن وچ گڑبڑ ہے انہاں چٹھے دے چک لے جا کے دماغ سٹ مرانی چاہیے اے بندے صحیح ہونے والے نے آخے کیوں میں کہ انہاں نوں علی تو بھی بڑا قرآن دا پتہ ہے نہیں سمجھ آئی گیا انہاں چٹھے دے چک لے جاؤ تو ایک ایک سٹ مراؤ انہاں حرام مغز مراؤ ویسے جیڑا آندا ہے نا قرآن وچ گڑبڑ ہے ہوندا سارا مغز ہی حرام دا ہے حلال دا ہوندا تے قرآن وچ گڑبڑ کرنی کیوں سی حلال منگا بھی کبھی قرآن تے شک کیتا میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرماتا ہے ان کنتم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ میرا اللہ فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں گل کی نا میں جڑے آدھے چٹھے دے چک لے جانا جدے میں اگلے ایک بندے دی تقریر سنی وہ پیا سنائے دے بندے مینوں وہ پیا آندا سی بھائی اونج تے صحیح ہے پر کچھ ایتاں ادلیاں نال رلین والیاں نے کچھ ایتاں آگاں نے کچھ پیچھا نے ترتیب صحیح ہون والی ہے میں ہے تیری ترتیب حسین نالوں بھی زیادہ سیانی بے ترتیبیا یہ وہ قرآن ہی جڑا حسین نیزے تے چڑھ کے پڑھیا یہ وہ قرآن ہی جڑا آندے ہو گھوڑے تے ایک پاسے پیر رکھ کے دوجے پاسے جاندیاں نو علی ختم کر دیا وہ یہی آئی جڑی ترتیب علی پسند آئی یہ تینوں کیوں نہیں آئی 25 سال یہ قرآن ہی علی پیچھے کھلو کے صحابہ دے سن دے رہے جنہاں نو قرآن دی ترتیب خرابی نظر آندی ہے دار اصل انہاں دی اپنی ترتیب خراب ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو ہے بھائیو یاد رکھو ہے بھائیو ساڑھے نزدیک الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن صحیح کیونکہ صدیق دے جمع کرن تو لے کے اصل ایچ انہاں پرابلم ہو دو ہوندی ہے جدو سر تے دردن مسئلہ کرن لگیا سر تے دردن با سر تے در کے پیانے مسئلہ آنجے خودو اندر کسے تھا تو آواز تے ہوندی ہونی ہے میں جڑا سر تے دریائی جمع تے ابو بکری کیتا سی گلے دی سمجھ نہیں آئی تو آنو اس ویلے بھائی ویکھو نا آخر بندہ بندہ ہی ہوندہ ہے جڈا بھی چھک پیا مارے جڈی بھی لین پیا بدلے ہوندے کسے ذہنے گل دے ہوندی ہونی ہے با جڑا میں اگے پھرول کے تے بار بار آنا نا بھئی قرآن جو لکھیا ہے اے مر لکھیا تے ابو بکر یہ حضور تے لکھ دے ہی نہ ہے حضور قرآن دی ایک آیت بھی نہیں لکھی ممبر تے بے کے دس رسول اللہ نے قرآن دی ایک آیت بھی نہیں لکھی جڑا تواڈیاں مسیتاں وچ پیا ابو بکر صدیق جمع کیتا ہے پھر ویسے ہی یہ جدو پڑھتے ہونے نے خیال تے آوندا ہی ہوے جدو سر تے دردے ہونے نے خیال تے آوندا ہی ہونا بھئی ابو بکر دا جمع کیتے سر تے دریا ہے ہاں ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں جیڑا تینے نہیں بندا تیرے لکھے ہوئے ضرور بندا ہے ہائے 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 بھائی سمجھ آئی کہ نہ ابو بکر نو نہ منسی پر ابو بکر دے لکھے ضرور بندا ہے الفضل ما شاہدت بہل آدھا فضیلت ہوندی ہے جن بگانہ بھی بنے